السلام علیکم، نظر چاند فورڈس نیو جرسی سے آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ کل میں نے 2 بلاگ لکھے تھے۔ مجھے یہ مری والے انسیڈنٹ نے اس حساب سے ڈسٹرب نہیں کیا کہ یہ کوئی بڑا سرپرائزنگ تھا، شاکنگ تھا یا انپریسیڈنٹڈ تھا، بالکل بھی نہیں۔ مجھے اس حساب سے کیا کہ دیکھیں اس کے جو کامنٹس میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پر، اس کے میں جو کامنٹس دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، ایسے پروجیکٹ کیا جا رہا تھا جیسے پاکستان میں تو معاملات الحمدللہ بہت زبردست چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت انفارچونیٹ سا یہ ویدر کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے 73 سال کی بدماشی، اس کے پیچھے 73 سال کی غنڈہ گردی، ٹھیک ہے جی، گوئنگ بیونڈ لا، گوئنگ ابو لا۔ کل میں نے ایک بلاگ میں بہت اچھی مثال دی، آپ ضرور پڑھیں۔ اس وقت نمبر 1 رینکنگز ٹینس میں جس کھلاڑی کے پاس ہیں، سربین ہے، میں ذرا پروننسیشن میں اس کی کرتا ہوں، یو کین چیک اٹ، نوویک سجکوو کچھ کر کے اس کا نام ہے۔ تو نوویک کی نمبر 1 رینکنگ ہے، 8 دفعہ آسٹریلین اوپن جیتا ہے۔ اس جمعرات اسے اس کا ویزا کینسل کر دیا گیا اور اسے امیگریشن ڈیٹینشن میں بھیج دیا گیا۔ ٹیم آسٹریلیا جو ٹینس آرگنائز کر رہی ہے آسٹریلین اوپن، انہوں نے اسے پہلے پرمٹ کر دیا تھا، بٹ گورنمنٹ نے کہا کہ اس کی میڈیکل کنٹرا انڈیکیشنز جو ہیں وہ اس ایگزیمپشن میں نہیں آتی جو ٹیم آسٹریلیا نے سمجھی تھی۔ کچھ لوگ ویکسینیٹڈ سے استثناء ہیں، جس میں کچھ میڈیکل کنڈیشنز ان کی، کچھ سرجریز یا اس طرح کی چیزیں، اس میں یہ کنڈیشن نہیں آتی تھی میڈیکل کنٹرا انڈیکیشن کہ جناب صاحب یہ بندے کو کووڈ ہوا تھا اس لیے اب اس نے ویکسین نہیں لگائی تھی، تو لہٰذا اسے دھر لیا گیا۔ اس پہ بڑا واویلا ہوا۔ بیلگریڈ جو یوگوسلیویا کا بھی کیپٹل ہوتا تھا، وہ ایسٹرن سربیا کا کیپٹل ہے، سربیا سے یہ بلونگ کرتا ہے۔ تو جناب صاحب وہاں بڑا احتجاج ہوا اور اس کے باپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو آسٹریلین حکام نے بڑا زبردست کرارا جواب دیا کہ جناب صاحب ہم نے اسے جیل میں نہیں رکھا ہوا ہے، ہی کین گو بیک اینی ٹائم ہی وش ٹو۔ اس نے اپیل فائل کی ہوئی ہے، جو منڈے کو جس کا فیصلہ ہونا ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ ہی از وداؤٹ ویزا، آل دوز وداؤٹ ویزا وہ ایک ڈیٹینشن سینٹر میں اسٹے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس وقت ملینز آف ڈالر میں ورتھ ہے اس سربین پلیئر کی، پاپولیرٹی میں کمال ہے، لیکن وین لا کمز انٹو فورے، آپ دیکھیں کہ نو ون از ابو لا۔ آپ دیکھیں کہ آسٹریلین پرائم منسٹر واز آن ایئر، میں دیکھ رہا تھا، اور ہی واز ایکسٹریملی اینگری ایٹ ٹیم آسٹریلیا، اور اس نے کہا کہ بالکل نہیں، نتھنگ ڈوئنگ ٹل دی اپیل، ٹھیک ہے، ادروائز ہی ول بی ڈپورٹڈ، ہی ول بی پیک بیک۔ 8 دفعہ آسٹریلین اوپن اس نے جیتی ہے۔ سیکنڈلی آپ گلے میکسویل نیو یارک میں دیکھیں، ایک ٹاپ سوشلائٹ، میں سمجھتا ہوں یہ اس کے پاس جتنے پیسے تھے ملک ریاض اس کے پاؤں برابر بنی، جیفری ایپسٹین جو ویلتھ ہولڈ کرتا تھا، اور یہ دونوں بدماش ٹریڈنگ کرتے تھے ٹین ایج گرلز کی سیکس کے لیے، اور آپ دیکھیں اس کو 8 کاؤنٹس میں سزا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اوباما کی تصویریں ہیں، اس کے ساتھ ٹرمپ کی، جیفری ایپسٹین اور گلے میکسویل کے ساتھ عمران خان کی تصویر ہے گلے میکسویل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں قانون کو کیونکہ یا تو جی ہمیں انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیا جائے، اوکے لیٹ اس ڈیسائیڈ اباؤٹ آر کلیمز، یا تو جیسے پہلے ٹرائبل سوسائٹی تھی، ٹرائبل سوسائٹی واز کنٹرولڈ بائی ٹرائبل ہیڈز، بائی ٹرائبل ٹریڈیشنز، پھر امپائرز آ گئے، امپائرز نے ایک اپنا فارمولا بتایا، اب نیشن سٹیٹس آ گئی ہیں، اوکے فائن، ایک لا دے دیا، جسے آئین دے دیے، جن کو سوشل کانٹریکٹ کہہ دیا ہے، وہ آپ اس پر عمل کروائیں۔ میں نے ایک بلاگ میں کل کے میں ہی 1994 کا واقعہ لکھا، جب میری گاڑی پھنس گئی، قدرتی میں سرکاری ملازم تھا، اور مجھے تو یقین کریں بچت اس طرح ہو گئی، یہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر مری اعظم خان تھا، اس کے لیے میں نے نوٹ چھوڑا کہ جناب صاحب یہ اس کا کچھ کیا کریں، یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، لوگ مر سکتے ہیں۔ اور ریزیڈنٹ میجسٹریٹ بیچارہ وہ کرکٹ کھیلا تھا میرے ساتھ ایک میچ،
وہ لو جی وہ بیچارہ آ گیا ریسکیو کے لیے اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، ٹھیک ہے نا جی. اور باقیوں کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی سے فیملیز تھیں بیچاری سائڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں، کوئی کچھ کسی قسم کے کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ سنو شاورز کی بات کرتے ہیں نا، سنو شاورز اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ جناب سٹیز کو ادھر بند کر دیا جاتا ہے. یس، ایک دن پہلے وہ ویدر کی آ جاتی ہے انفو اور ان کو بند کر دیا جاتا ہے جناب صاحب سٹیز کو. تو یہ سنو شاور بھی اس دن ہوا، کل پرسوں یہ جو حادثات ہوئے ہیں کسی قسم کا. فوج کو میں اس لیے بلیم نہیں کرتا کہ فوج کو پھر کہا جاتا ہے جی انٹرفیئر کیا، ایک نیا سکینڈل، ان کی ایک اپنی وہ ریجیمنٹیشن ہے بنائی ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جی او سی 12 ڈیو کمانڈ کرتا ہے مری ساری کو، اور بڑا پور ارینجمنٹ ہے ان کا مری کو کلین رکھنے میں. یا یہ کل بیلچوں پہ بڑی یہ بات ہوئی، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مشینیں ادھر جا نہیں سکتی تھی تو جناب صاحب بیلچوں سے میں بھی اپنے گھر کے پیچھے کل پرسوں میرا بیٹا بیلچے سے کر رہا تھا جناب. چھوٹی چھوٹی مشینیں بھی ہیں ویسے اس کے لیے کرنے کے لیے. ہم سے بکواس کرا لیں، ہم سے چپٹ کروا لیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں کہ آڈیو لیکس ہوئی مریم نواز کی جرنلسٹ کو پیسے دینے کی، تو مریم نواز نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نہیں ہے، اس نے کہا آپ کو کیسے ضرورت ہوئی ٹیپ کرنے کی. اندازہ لگائیں، یہ وہی جس نے ارشد کی ننگے ڈانس کرتے لڑکیوں کے ساتھ ٹیپ کی، ٹھیک ہے جی، ریکارڈ کی اور ابیوز کیا. جسٹس احسن من اللہ دیکھیں کل نیول کمپلیکس پہ کہتے ہیں کہ جناب صاحب وہ نیول والے کہاں سے آ کے انہوں نے بنا دیا، گرائیں اس کو نواز شریف کی کرپشن نہیں یاد آ رہی ہے، حدیبیہ شدیبیہ یہ پیسے یہ چیزیں غنڈہ گردی نہیں یاد آ رہی ہے. میں کہتا ہوں میں سلوٹ مارتا ہوں جسٹس آصف سعید کوسا، عظمت شیخ، اجاز الحسن، جن لوگوں نے اس کو پائے لگایا ہے، اس کو 40 سال پہ. میں کہتا ہوں میں کل ایک پاکستانی آفیشل کو کہہ رہا تھا کہ یار تم مجھے پیسے دو، میں ایک کتاب پبلش کرنا چاہتا ہوں، وائی ڈیموکریسی فیل، ٹھیک ہے، اور اس میں نواز گانڈے کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی 40 سال اس نے بدماشی، شیر غنڈہ گردی، بددیانتی کی ہے، اینڈ انڈر دی گارب آف ڈیموکریسی. فراڈ ہے، ٹوٹل فراڈ ہے. اس فراڈ سے نکلنے کی کوشش کریں. عمران خان اس فراڈ کو ملٹیپلائی کر رہا ہے، بیوروکریسی پر پھر ہاتھ رکھے. اس پوری بیوروکریسی کو بخیرہ عرب میں پھینکنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی علاج نہیں. اس وقت میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا، میں اسے کہتا ہوں یہ دل کے اندر جو نیت کا معاملہ ہے ایک تھرموسٹیٹ ہے. اوکے فائن. اس وقت پاکستانیوں کا اجتماعی طور پر تھرموسٹیٹ پورے میکسیمم ریڈ کی طرف چلا گیا ہوا ہے بدنیتی پر. اب کجا اس کو آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ 180 کا ٹرن ہے جو اب آپ کو لینا ہے. مطلب کم از کم اس کو 90 پہ ہی چینج کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو نیت پہ لے آئیں. نوبڈی میرے جیسے جو نیت اچھی رکھتے تھے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا. چلو مرو جا کے، ان کے گھروں پہ قبضے کر لیے. بدماشی. چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ 4 سال سے سٹے ہیں، بدماشی ہے. وہ کہتا ہے کہ قانون یہی کہتا ہے. ایکسیس ٹو جسٹس میں رضا رومی ٹوپی حرام زادہ کرپٹ بدماش وہ اربوں ڈالر کھا گیا. کیا ادھر بندہ کیا کرے؟ ٹوٹل بدماش. اب آپ کا فائنانس منسٹر 14 ارب روپے کا مقروض ہے. یہ ٹوٹل آپ بدماشی، غنڈہ گردی، فراڈ میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا سوچئے. یہ مری والے سانحے روز ہوا کریں گے.